میں عیسائی مذہب کا پیروکار ہوں، میں سویا ہوا تھا اور میری قسمت جاگ اٹھی تو خواب میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا عزیز جلدی کر اٹھے کہ لٹا ہوا قافلہ تیرے دروازے کے اوپر پہنچنے والا ہے، اور سر نیزے کے اوپر چڑھے ہوں گے، ان میں سے ایک سر جو سب سے آگے ہے وہ حسین بن علی کا سر ہے، جیسے ہی اس کے قریب جاؤ تو میں نبی عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کرنا۔ عزیز کہتا ہے جیسے میں نے امام پاک کے سر پاک کے پاس جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام پیش کیا تو وعلیکم السلام کا جواب آیا، کیونکہ شہداء زندہ ہیں، اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ مردہ گمان بھی نہ کرو۔ یہاں تک کہ یہ قافلہ لٹا ہوا دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا، تو یزید کے دربار میں جب پہنچا تو سنو توجہ کے ساتھ، تاکہ دونوں طرف میں دونوں حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اچھی طرح بات آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ تو یزید کے سامنے جب یہ سر تشت میں رکھ کے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابن زیاد پہ لعنت کرے اور حسین پہ رحم کرے، مہربانی کرے، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ انہیں زیر حراست لے کے نظر بند کر دیا جائے تاکہ ان کی سرگرمیاں ہمارے خلاف نہ رہیں، اور ابن زیاد نے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں یہ نہیں چاہتا تھا۔ بعض حضرات نے انہی الفاظ کی وجہ سے یزید کو بری ذمہ قرار دیا کہ یزید راضی نہیں تھا امام علی مقام کے قتل سے، تو تبھی بہت سارے لوگ یزید کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت حال یہ ہے یہ سب کچھ یزید کے حکم سے ہوا تھا، اس نے اختیارات عام ابن زیاد کو دیے تھے، اور یہ کلمات اس نے اس وجہ سے کہے تھے کہ کام بہت برا ہو چکا تھا، کہیں سارے لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، ورنہ حقیقت حال یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے مناقب نواسہ سید الابرار، یہ آپ کے سامنے تاریخ طبری اور امام پاک اور یزید پلید میرے استاد علامہ اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اوراق غم اور دیگر کتب اس بات کی بیان دلیل اور ثبوت ہے، اور حضرت امام نسبی جیسا امام آپ کی مرتب کی ہوئی کتاب العقائد، دنیا اہل سنت کے جتنے علماء ہیں عقائد کے سارے مسئلے اسی کتاب سے لیتے ہیں۔ امام نسبی جیسے امام نے لکھا ہے کہ یزید اور ابن زیاد اور قاتلان حسین کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کیوں؟ یہ سب یزید کے حکم سے ہوا تھا، اور پھر اس نے عربی کے اندر چند اشعار کہے تھے کہ کاش ہمارے بزرگ زندہ ہوتے تو بدر کے اوپر جو ہمارے خاندان پہ جو ظلم و ستم ہوا تھا میں نے اس کا بدلہ لے لیا، کیونکہ بدر کے اندر کون مارا گیا تھا؟ ابو جہل مارا گیا تھا، عتبہ مارا گیا تھا، شیبہ مارا گیا تھا، بڑے بڑے کفار اور مشرکین مارے گئے تھے، تو اس یزید نے انہیں اپنے بزرگ کہا جب یہ سارے کفر کی حالت میں مرے ہیں، اور کہا کہ آج وہ ہمارے قبیلے والے زندہ ہوتے تو یہ حسین بن علی اور اس کے رفقا کے سروں کو دیکھ کے کس قدر خوش ہوتے کہ جو میں نے ان پہ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو یہ اندر سے یہ بد باطن اور خبث عقیدہ رکھتا تھا، لہذا یہ سب اس کے کرنے اور کروانے سے ہوا، لہذا اس کے دربار کے اندر جب امام علی مقام کا سر انور رکھا گیا تو اس نے بھی امام علی مقام کے چہرہ پاک اور سر انور کے ساتھ ناروا سلوک پیش کیا، اور اس نے حکم دے دیا کہ ان سروں کو نیزوں کے اوپر چڑھا کر دمشق کے گلی کوچوں میں پھرایا جائے۔ چلو اگر یزید اچھا ہوتا تو ان سروں کو اٹھا کے دفن کر دیتا اور اچھا سلوک کرتا اور تشہیر نہ کرتا، نیزوں پہ سروں کو چڑھانے کا حکم نہ دیتا، لہٰذا اس کا نیزوں کے اوپر سروں کو چڑھا کے
پھرانے کا حکم دینا اس بات کی بین دلیل ہے کہ اس کے اندر کی جو غلاظت ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یزید خوش تھا اس چیز سے، لہٰذا یہ کلمات صرف اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہے تھے کہ تمام لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں، ورنہ اکابرین حضرات کے نے یہی بیان کیا ہے کہ یزید اور ابن زیاد لعنتی ہیں اور ان پہ لعنت کرنا بھی جائز ہے۔ آگے اس کے کارنامے کا آپ کو پتہ چلے گا۔ اس نے حکم دے دیا دمشق کی گلی کوچوں میں سے یہ سر پھیرائے جانے لگے۔ جب یہ سر دمشق کے گلی کوچوں میں پھیرائے جا رہے تھے اور لے جایا جا رہا تھا تو یہاں تک کہ حضرت منہال بن عمر فرماتے ہیں ایک قرآن پڑھنے والا آگے آگے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا اور یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا تھا، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا۔ بلا شک و شبہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم اللہ فرماتے ہیں ہماری نشانیوں میں سے عظیم نشانیاں ہیں۔ جیسے قرآن پڑھنے والے نے قرآن کی آیت پڑھی اور امام علی مقام کہ سر انور سے اس قرآن پڑھنے والے کو جواب دیا اور آواز آئی، عجب اصحاب الکہف قتلی و حملی۔ بلا شک و شبہ صحاب کہف کا قصہ بھی عجیب طرح ہے، لیکن میرے سر انور کو اس طرح نیزے کے اوپر چڑھائے پھرنا اس سے بھی عجیب طرح ہے۔ تو وہ سر انور جس کو جسم سے جدا ہوئے ایک ہفتے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا، وہ نیزے کی نوک کے اوپر بول اٹھا اور تلاوت کرنے والے کو یہ بتا دیا کہ میرا قصہ بھی اصحاب کہف کے قصے سے عجیب تر ہے، اور یہ ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہے۔ اور جس وقت یہ سر پھیرائے جا رہے تھے، غور کے ساتھ سنو کہ حضرت سیدہ زینب ایک مکان کے قریب سے گزری تو ایک بوڑھی عورت اس نے اپنی چادر اتار کر حضرت سیدہ زینب کے سر کے اوپر ڈال دی۔ حضرت سیدہ زینب نے ایک نظر اوپر دیکھا اور فرمانے لگی، اس نازک وقت کے اندر ہمارے سر کے اوپر چادر ڈالنے والی نیک دل خاتون تو کون ہے، اور کاش میں اس کا بدلہ تمہیں چکا دیتی، لیکن اس وقت ہم کہتی ہیں اور اذیت اور تکلیف میں ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ پھر بھی راضی ہے۔ لیکن اگر تم چاہتی ہے، تیری کوئی تمنا و آرزو ہے تو مجھے بتا، میں آخری وقت تیرے لیے دعا کر جاؤں گی، میری دعا کی وجہ سے اللہ تیری تمنا و آرزو پوری کر دے گا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک عرصہ مدینہ المنورہ میں گزارا ہے، یاد رکھو میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز فضہ میرا نام ہے، میں نے زندگی بھر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی اور خدمت میں گزارا ہے۔ ان کے وصال کے بعد میں ملک شام آ گئی تھی، لیکن میری ایک تمنا، میری ایک زندگی بھر کی تمنا و آرزو ہے، جب سیدہ کا وصال ہوا تو 2 ننھے ننھے بچے ان کے گھر میں تھے اور ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ جب میں مدینہ پاک سے چلی تھی اور اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور عنقریب اپنے رب سے ملاقات کروں گی، لیکن میری تمنا و آرزو یہ ہے کہ ان بچوں کا آخری بار دیدار کر لوں، میں اس شہزادی کو دیکھ لوں جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بیٹوں کا نام حسن اور حسین، بیٹی کا نام زینب تھا۔ میری تمنا ہے کہ میں اس شہزادے کو دیکھوں۔ حضرت سیدہ زینب رو پڑی اور فرمانے لگی، فضہ اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، یہ سر جو نیزے کی نوک کے اوپر دیکھ رہی ہے یہ اس بچے حسین کا سر ہے، اور جس کے سر کے اوپر تو نے چادر ڈالی ہے میں وہی سیدہ زینب ہوں، میں بھی فاطمہ الزہرا کی لاڈلی بیٹی اور علی مرتضیٰ کی بہادر بیٹی زینب ہوں۔ یہاں تک کہ جمعہ کا ٹائم آ گیا، حضرت سیدہ شہربانوں کے لختے جگر حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ یزید سے کہ او یزید، میں چاہتا ہوں کہ آج جمعہ کا خطبہ میں دوں،
وہ مان گیا اور اس نے اجازت دے دی۔ حضرت زین العابدین جو واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 34 سے 40 سال حیات رہے، حضرت علی مرتضیٰ کا علم امام علی مقام کو نصیب ہوا۔ قرآن پاک کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو حسین بن علی کو دیکھ لو، نبی پاک کا ہو بہو نقشہ دیکھنا ہے تو امام پاک کو دیکھو۔ جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ کی عملی تصویر جو ہے یا تو امام حسن نظر آتے تھے یا امام حسین نظر آتے تھے، اور علی مرتضیٰ کا علم جو امام علی مقام کی طرف منتقل ہوا تھا وہ حضرت امام حسین نے آخری وقت حضرت زین العابدین کی طرف منتقل کیا تھا، اور باطنی خلافت انہیں عطا کی تھی، نعمت باطنی سے انہیں سرفراز کیا تھا۔ حیدر قرار کا پوتا جب اپنے جد امجد کے منبر کے اوپر جلوہ فرما ہوا اور کرب و بلا کا جو ظلم و ستم کی داستانیں انہوں نے رقم کی تھی بیان کرنا جو شروع کی، تو یہاں تک کہ اہل دمشق رونے لگے، اور جتنے نمازی تھے ان کے اوپر یہ کیفیت طاری ہو گئی اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ یزید گھبرا گیا کہیں کہ بنا بنایا معاملہ خراب نہ ہو جائے، تو اس نے مؤذن کو حکم دیا جلدی سے اذان پڑھو تاکہ جماعت قائم کی جائے۔ جیسے ہی مؤذن اذان دینے لگا اور پڑھنے لگا اذان کے کلمات اور پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے پڑھنے والے نے اس کلمے کو پڑھا حضرت زین العابدین فرمانے لگے اور تجھے اس کلمے کی قسم ہے تھوڑی دیر رک جا، اور پھر آپ یزید کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے یزید یہ بتا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا تیرے نانا ہے یا ہمارے نانا ہے؟ اگر تو اپنا کہے گا تو لوگ تجھے جھوٹا کہیں گے، اور ہمارا کہے گا تو حقیقت بھی یہی ہے، سچ بھی یہی ہے، تو بتا میرے ابا کو شہید کیوں کروایا؟ یہاں تک کہ اب یہ یزید نے حکم دیا، نعمان ابن بشیر جو کوفے کے گورنر تھے اس کو حکم دیا، 30 سپاہی دیے، انہیں حکم دیا کہ اس قافلے کو بحفاظت مدینہ المنورہ پہنچا دیا جائے۔ حضرت نعمان مان گئے اور اب یہ قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت سیدہ زینب کہنے لگی نعمان ہم پہلے کربلا جائیں گے اور کربلا جا کے دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارے شہداء کی لاشوں کو دفن کیا ہے یا ویسے چھوڑ دیا، اگر دفن نہیں کیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیں گے، اور اگر کر دیا ہے تو دیکھ کے ہمیں تسلی اور تشفی ہوگی۔ حضرت نعمان مان گئے اور اب یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا پہنچا۔ جیسے ہی میدان کربلا زمین کربلا کے اوپر حضرت سیدہ زینب کی نظر پڑی تو آپ فرمانے لگی یہی وہ خونی میدان ہے، یہی وہ میدان ہے جہاں چمن زہرا کی باغ کی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملایا گیا، یہی وہ کربلا کا میدان ہے جہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کے باغ کی لہلہاتی کلیوں کو کاٹ کاٹ کے خاک و خون میں ملا دیا گیا۔ آپ بھی عام کر رہی تھی، یہی وہ مقام ہے، فرما رہی تھی یہاں حضرت قاسم پڑے تھے، یہاں محمد پڑے تھے، یہاں عباس علمدار پڑے تھے، یہی علی اکبر پڑا تھا، اور یہی وہ معصوم کلی بھی پڑی تھی جو ابھی کھلنے نہ پائی تھی۔ لوگ کہنے لگے سیدہ زینب ہم سے یہ سنا نہیں جاتا، صبر کرو۔ اور جب یہ وہاں پہنچے تھے تو قریب ہی ایک بستی تھی جس کا نام تھا عامریہ۔ عامریہ بستی کے لوگ شہادت کا سن کے آ چکے تھے، اور ایک جماعت حضرت جابر بن عبداللہ کی قیادت میں مدینہ المنورہ سے آ گئی تھی۔ تو بستی عامریہ کے لوگ اور جابر بن عبداللہ اور ان کے سپاہیوں نے ان شہداء کی لاشوں کو دفنایا تھا، اور کئی راتیں ان لوگوں نے وہاں گزاری تھی، اور پکانے کے لیے ان لوگوں نے جو محرم کی راتوں میں یہ آپ دلیم پکاتے کھچڑا، یہ ان لوگوں کی یادگار ہے جو محرم کی راتوں میں پکایا جاتا ہے۔ اب یہ لوگ یہاں سے صبر و شکر کرتے ہوئے مدینہ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے، اور مدینہ المنورہ میں یہ خبریں پہلے ہی پہنچ چکی تھی۔
اور مدینہ المنورہ کے لوگ اس قافلے کے استقبال کے لیے بہر آ چکے تھے۔ ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، عورتوں کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے سے لگ کے روتی روتی گر کے بے ہوش ہو جاتی۔ حضرت امام علی مقام کی بڑی بیٹی حضرت فاطمہ الصغریٰ، جن کا نکاح امام حسن کے بڑے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ سے ہو چکا تھا، یہ صاحب اولاد بھی تھی اور شادی شدہ تھی، یہ آ گئی اور کہنے لگی، حضرت سیدہ زینب سے کہہ رہی تھی، پھپھو جان میرے ابا کہاں ہیں، میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں، علی اصغر کہاں ہیں؟ ظالموں نے کس مقام کے اوپر فاطمہ الزہرا کے باغ کو اجاڑ دیا، اور علی اکبر کہاں چلے گئے، علی اصغر کہاں چلے گئے، میرے چاچا کے بیٹے حضرت قاسم کہاں ہیں، اور محمد کہاں ہے؟ اور یہ لوگ اب مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی قبر انور کے اوپر جیسے ہی حضرت زین العابدین پہنچے اور انہوں نے جیسے ہی سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، سلام عرض کرنا تھا، وہ صبر اور ضبط کا رکا ہوا سیلاب جو تھا اس کا بند ٹوٹ گیا اور آنسوؤں کے دھارے بہہ نکلے اور زاروں قطار روتے روتے کربلا کے احوال جو بیان کرنے شروع کیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کھلنے لگی، گویا یہ آواز آ رہی تھی، اے زین العابدین مجھے کیا بتاتے ہو، میں نے تو سارا منظر بیٹا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور بعض روایتوں میں ہے نبی کریم کی زوجہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کا بھی ایک خواب ہے، یہ دونوں خواب ملتے جلتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے لیٹے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں اور حضور کی داڑھی مبارک غبار آلودہ ہے، سر انور اور زلف مبارک کے عنبری بکھری ہوئی ہے، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ فرمایا ام سلمہ میں ابھی ابھی میدان کربلا سے آ رہا ہوں، میرے بیٹے حسین کو بڑی بے دردی کے ساتھ نحق کربلا کے خونی میدان کے اندر قتل کر دیا گیا، انہیں نحق شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں میں خواب سے بیدار ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، مجھے وہ سرکار مدینہ کی وہ بات یاد آ گئی کہ نبی پاک نے کربلا کی مٹی مجھے ایک شیشی میں بند کر کے دی تھی اور حکم دیا تھا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی خون بن جائے گی سمجھ لینا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے وہ دیکھا تو واقعہ وہ مٹی خون بن چکی تھی، اور لوگ کہنے لگے زین العابدین صبر کرو، یہ حوال ہم سے سنے نہیں جاتے، یہاں تک کہ بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت امام زین العابدین کربلا کے واقعہ کے بعد کئی سال حیات رہے، لیکن جب ان کے سامنے پانی لایا جاتا چند آپ قطرے پانی کے نوش کرتے اور چند لقمے کھانے کے تناول کرتے اور رو پڑتے اور فرماتے یہی پانی ہے جس کے لیے علی اصغر ترسا ہے، یہی وہ پانی ہے جس کے لیے علی اکبر ترسا ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک دن پوچھا اے ابا میں نے آپ کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو تیری ہنسی بھی چھن جاتی۔ بیٹا میں نے چمن زہرا کی باغ کی کلیوں کو میدان کربلا میں بے گور و کفن دیکھا ہے، میں نے نبی پاک کے نواسے کو بے گور و کفن دیکھا ہے، میں نے فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کو میدان کربلا کی ریت میں رلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیٹا جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے تو قیامت تک تو بھی کبھی نہ ہنستا، جب تک زندہ رہتا تیری ہنسی بھی چھن جاتی۔ زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے، لیکن یاد رکھو یہ رونا غم میں تھا، خود بخود آنسو نکل آئے تو یہ جزا و فضا نہیں ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں پکڑ کا سبب نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ رہے محرم کئی آئے، بعد نے کہا 40 سال 40 محرم تو آئے ہوں گے، بعد نے 34 لکھا ہے، لیکن آج جو تماشا کرتے ہیں گلی کوچوں میں
اور بازاروں میں اور یہ تماشا کر کے اہل سنت کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، اور ہمارے سنی بھی نااہل ہے بیچ میں، جو ان لوگوں کی مجلسوں میں جاتے ہیں، اگر نہ جائیں تو یاد رکھو اہل سنت الحمدللہ کثیر ہے ہر دور میں، یہ ان کی خرافات ہے۔ یہ سنی جو ہے ان کی داد دیتے ہیں اور ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ صحابہ کرام کے اوپر بکواس کرتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کو برا کہتے ہیں، کبھی ابو سفیان کو، اور کبھی صحابہ کرام صدیق اکبر کی شان میں تبرہ پڑھتے ہیں۔ یہ بدبخت اور ذلیل رسوائے زمانہ اللہ ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یاد رکھو ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف اور عقیدہ ہے کہ سب صحابہ شان والے ہیں، آن والے، اور سب مغفور اللہم، کہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ رب سے راضی ہے، رب ان سے راضی ہے، اور اللہ نے ان سب کو بخش دیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ یاد رکھو سب ہدایت کے ستارے ہیں، جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرمایا میرے صحابہ کو طعنہ و تشنیع کا مرکز نہ بنانا، گالی گلوچ نہ کرنا، لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ، کیونکہ سرکار دو عالم پہلے ہی جانتے تھے ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے، برا بلا کہیں گے۔ فرمایا جب ایسے لوگوں کو دیکھو تو کہہ دو اپنے رستے بدل لیا کرو اور ان سے اعراض کر لیا کرو، اور کہہ دو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ کبھی آپ نے کوئی گھوڑا نکالا ہے امام زین العابدین نے؟ 40 سال حیات رہے، وہ ماتم کیا؟ کوئی جلوس ایسا نکالا؟ نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رضا پہ راضی تھے اور صابر و شاکر تھے، لیکن 40 سال تک حیات رہے، اس قدر روتے تھے کہ خون کے آنسو۔ بعد نے کہا ہے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکلنے کے بعد 360 سال تک روتے رہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے اس قدر روتے رہے، ان کے بارے میں آتا ہے سیداً و حصوراً و نبیًّا من الصالحین، کہ یحییٰ علیہ السلام سید بھی ہیں، حصور بھی ہیں اور سردار بھی ہیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جو آپ کے والد تھے یحییٰ علیہ السلام کے، انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ میرے بیٹے یحییٰ کو میری محفل واز کے اندر آنے نہ دیا کرو، کیونکہ آپ جب زبور شریف اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام، تو یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بعض دفعہ یہ مسجد کے دروازے کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتے تھے، اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کی بات ہوتی آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے، پہاڑوں میں کتنے مہینے گزار دیتے اور ڈرتے تھے، جبکہ ان نے شادی بھی نہیں کی تھی، اللہ کا خوف اس قدر طاری تھا، اور زبردستی کھانا کھلایا جاتا، چند لقمے کھاتے، اس قدر یہ اللہ کے خوف سے روتے تھے کہ ان کی یہ آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے اور اندر سے دانے نظر آنے شروع ہو گئی تھی، اس قدر اللہ کے خوف سے روتے تھے۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ نبی پاک کے وصال کے بعد بہت روئی ہیں، لہٰذا یہ لوگ صبر و شکر کے ساتھ رہتے تھے، اور اہل مدینہ اور اہل مکہ سب یزید کے خلاف ہو گئے۔ میں 2-3 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں کہ یزید نے کہا کہ انہیں کہہ دو اہل مدینہ اور اہل مکہ کو میرے خلاف باتیں نہ کریں، تو جو جماعت بصرہ اور شام کی طرف گئی وہ بھی یہی پیغام لائی تھی کہ جو کچھ یزید کے عہد میں ہو رہا ہے وہ کسی کے دور میں نہیں ہوا، لہذا سنو، یزید نے 20,000 کا لشکر بھیجا، تمام کتابیں، کسی کو اگر زیادہ شوق ہے تو آ کے میرے پاس کتابیں دیکھ سکتا، لشکر جرار بھیجا کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کو سمجھائیں، میرے خلاف نہ بات کریں، اگر خلاف کریں تو ان پہ چڑھائی کی جائے، لہٰذا 20,000 کا لشکر جرار آیا، اور مدینہ پاک کے جو نوجوان تھے نمازی مجاہد انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، لہٰذا یہ لوگ آپس میں ان کا مقابلہ ہوا، یہ چند تھے وہ ہزاروں تھے، تو مدینہ پاک کے نوجوان جام شہادت نوش کر گئے۔ اب یہ لشکر جو ہے وہ مدینہ کے اندر داخل ہوا،
انہوں نے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا. بعض لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے, ہم گھروں میں رہتے ہیں کوئی ہم سے لڑے گا نہیں, لیکن انہوں نے چھوڑا کسی کو نہیں. 1000 عورتوں کی عصمت دری کی گئی, 10,000 جانوں کو قتل کیا گیا. نبی پاک کی مسجد نبوی کے اندر ان لوگوں نے اپنے گھوڑے باندھے جنہوں نے لد اور پیشاب حضور کی مسجد میں کیا معاذ اللہ. اور سعید بن مسیب ایک تابعی ہیں, خوابوں کی تعبیر کے ماہر عالم ہیں, وہ کہتے ہیں 3 دن تک نبی پاک کی مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی, اور جیسے ہی نماز کا وقت آتا تھا باقاعدہ اذان کی آواز آتی تھی. اور جب میں نے غور کیا تو 15 ٹائم کی نمازیں میں آپ فرماتے ہیں میں نے اسی طرح پڑھی ہے, جب بھی نماز کا وقت آتا باقاعدہ اذان اور تکبیر کی آواز آتی. لیکن جب میں نے غور کیا تو آواز قبر رسول سے آ رہی تھی, نبی پاک کی قبر انور سے آ رہی تھی. وہ لوگ خون کی ہولی کھیل کے جیسے ہی نکلے اور کہنے لگے اس کو بھی قتل کرو, تو سپہ سالار کہنے لگا یہ کوئی مسجد کا درویش اور نمازی معلوم ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں جس طرح کوئی دیوانے دوڑتے ہیں نا مسجد میں اس طرح کرنے لگا. انہوں نے بولا کہ یہ کوئی فقیر ہے مسجد کا, چھوڑو اللہ کے گھر میں اس کو کیوں قتل کرتے ہو. اب یہ لشکر مکہ میں پہنچا, عبداللہ بن زبیر نے اپنے جوانوں کو تیار کر رکھا تھا, لہٰذا مقابلہ بڑا سخت ہوا. یہ حرم میں داخل تو نہ ہو سکے لیکن حرم کا محاصرہ کر لیا, اور انہوں نے پتھر پھینکنے کا ایک آلہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں منجنیق کے ذریعے ان لوگوں نے حرم میں سنگ باری کی اور پتھر پھینکے. لہذا پتھر آ کے کعبۃ اللہ کی دیواروں سے ٹکرائے, اور پتھر جب ٹکراتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پھر چنگیاریاں پیدا ہوتی ہیں. لہذا جیسے ہی چنگیاریاں پیدا ہوئیں تو کعبۃ اللہ کے غلاف کو آگ لگ گئی, کعبۃ اللہ کا غلاف جلنے لگا. کعبۃ اللہ کے غلاف کو جس دن آگ لگی اور اس کے ساتھ ساتھ کعبۃ اللہ کی چھت کو بھی آگ لگی, کیونکہ چھت کچی تھی. لہذا جو اسماعیل کے فدیے میں دمبا آیا تھا اس کے سینگ اسی میں دفن تھے, تو لہذا سینگ بھی جل گئے, کعبۃ اللہ کی چھت بھی جل گئی جو لکڑیوں کی بنی ہوئی تھی, اور غلاف کعبہ بھی جل گیا. جس دن کعبۃ اللہ کو آگ لگتی ہے 37 یا 48 یا 38 سال کی عمر پا کے یزید دمشق میں اس دن مر گیا, بڑی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کے مرا. تو وہ ادھر فوجیں کہنے لگی, حضرت عبداللہ بن زبیر نے نعرہ مارا اور تمہارا طاغوت فرعون مر گیا. تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ کہیں پیچھے پتہ نہیں کون حاکم بنا ہو, تو ہم اللہ کے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہیں, کہیں پیچھے سے فوجیں ہی نہ چڑھائیں تو لینے کے دینے نہ پڑے. لہٰذا ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کا محاصرہ توڑا اور یہ وہاں سے دفع ہو گئے. اب پیچھے مختار بن عبیدہ ثقفی ہے, آگے ابھی تاریخ کا باب کافی لمبا ہے لیکن وقت ہو چکا ہے. یہ موٹی موٹی باتیں قاتلان حسین کا انجام وہ بھی ابھی بیان کرنا باقی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے اور اہل بیت کی سچی محبت اور پکی غلامی عطا فرمائے. پچھلے جمعے میں نے اعلان کیا تھا ریلی کا, لیکن وہ اعلان غلط ہو گیا ہے. کل ہے ریلی, کل 12 ستمبر ہے, اور صبح 10 بجے مزار قید سے تبت سینٹر کی طرف اور کراچی بھر کے علماء بزرگ اور مشائخ اعظام تشریف لے جائیں گے. اور اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص چھوٹا بڑا اسلحہ یا کوئی چاقو ایسی کوئی چیز ریلی میں نہ لے کے جائے. کیوں؟ یہ پرامن ریلی ہے اور صحابہ کرام کی ناموس اور عزت کی خاطر یہ نکالی گئی ہے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو سکے کہ صحابہ کرام اور خاص کر شیخین کریمین سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی اور دیگر اکابرین صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے. اور جن لوگوں نے کی ہے 10 محرم کو, دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ انہیں دنیا میں نشان عبرت بنا دے اور دنیا میں دکھائے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور یاد رکھو ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. تو نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے, وہ ہمارے سروں کے تاج ہے, وہ افضل ترین ہے. دنیا کے سارے ولی مل جائے, کتب مل جائے, ابدال مل جائے, صحابہ کرام کے مقابلے میں ان کی زندگی بھر کی عبادت ان کے ایک سجدے کے برابر نہیں ہو سکتی.
اور نبی پاک نے فرمایا تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی صدقہ کرو، میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس سے بھی افضل ترین ہے۔ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔